الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اللہ تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو بیان کی تو اس میں بہت بڑا عنصر جو نمایاں ہے وہ اپنی مشکلات اور مصائب میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جتنے بھی زندگی میں مشکل مواقع آئے ان تمام مواقع پر اللہ سے دعا مانگی اور اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ اس کے اچھے بندے اور اس کے مخلص لوگ اور وہ جن کو اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہے وہ ہمیشہ مشکلات کے حل کے لیے اللہ سے رجوع کرتے ہیں. چنانچہ سورہ صافات کو اگر پڑھا جائے تو اللہ تعالی مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور سورہ انبیاء کو پڑھا جائے تو اس میں بھی خدا مختلف اپنے بندوں کی باتیں بیان کرتا ہے اور اللہ ان کی تعریف بھی کرتا ہے. اور وہ ساری تعریف جو اللہ اپنے بندوں کی کرتا ہے وہ یہ سکھاتی ہے کہ انسان عبودیت کا مظہر بنے. مثلاً اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس سے ایوب علیہ السلام کو کسی مشکل میں مبتلا کیا اور ہم نے اس کا امتحان لیا اور پھر خدا کہتا ہے کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے دیکھا ہمارا بندہ بڑا صبر کرنے والا تھا. پھر فرماتے ہیں نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ تھا وہ ہمارا. ایک اور نبی علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ اس کو دیکھو، ہم نے جب اسے آزمائش میں ڈالا تو اس آزمائش میں پورا اترا. نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ تھا وہ میرا. ایک جگہ آتا ہے انہ اواب، وہ بار بار بات پر میری طرف رجوع کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن یہی کہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ابراہیم، بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام اواب، میری محبت میں، میرے شوق میں، مجھ سے ملنے کے اشتیاق میں بار بار آہیں بھرتا تھا. اواب، اور وہ میرا بندہ ایسا تھا کہ ہر بات پر میری طرف رجوع کرتا تھا. اور انسانی زندگی کی بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان ہر مشکل معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی مشکلات کو حل کرنے والا ہے. وہی ذات ہے جو بندوں کی دعا کو سنتی ہے، وہی ہے جو مشکلات میں کام آتا ہے، اور وہی ہے جو انسانوں کی مصائب اور تکالیف کو راحت میں بدل دیتا ہے. اس لیے خدا یقین دلاتا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم جتنے اصرار سے مجھ سے مانگو گے، جتنی مرتبہ بھی مانگو گے، میں اتنا ہی خوش ہوں اور اتنا ہی تمہاری مشکلات کو حل کرنے والا ہوں. اور آپ غور کیجئے اس بات پہ کہ مسلمان تو بہت بڑی چیز ہے، اس نے کفر اور شرک کا انکار کر کے اللہ کی توحید کا اقرار کیا. اس نے نبوت جو لوگ نہیں مانتے تھے ان سے اپنا راستہ الگ کیا، انبیاء علیہ السلام کی پیروی کا دم بھرا.
ان ساری چیزوں میں خدا نے اسے ممتاز کیا، اور مسلمان کے مقابلے میں کافر، اور کافروں کے مقابلے میں بھی اس سے بڑی چیز جس نے گمراہی کا ٹھیکہ لے لیا شیطان، عین اس حالت میں کہ اللہ کا غضب اس پر نازل ہو رہا ہے، اللہ کا غصہ اس پر برس رہا ہے، اللہ تعالی کی لعنت اس پر پڑ رہی ہے، اس وقت بھی اس نے دعا مانگی اور کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہاں ہم نے تمہیں مہلت دی قیامت تک کے لیے۔ تو شیطان جانتا تھا کہ وہاں جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ خالی اور مایوس نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے بندوں کی سنوائی ہے، اور جتنی بھی زندگی کے مصائب اور تکالیف ہیں ان کا حل ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ کو وہ آدمی برا لگتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے دوسری جگہ پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار اصرار سے اللہ سے مانگو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہاری مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کئی جگہ پہ فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے بندے کی سن لی اور اس کے ساتھ یہ احسان کیا، حتیٰ کہ وہ چیزیں جن کو اسباب اور وسائل کے درجے میں کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مشکلات حل ہو جائیں گی، انبیاء علیہ السلام نے وہ چیز مانگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق اللہ کہتے ہیں کہ اس نے اولاد طلب ہم سے کی، اور اس نے کہا اے میرے رب مجھے ایک وارث چاہیے، اور اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے بندے کی سنی، فنادت الملائکہ، اور میرے فرشتوں نے اسے آواز دی، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ مسجد کے محراب میں بیت المقدس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، اور فرشتوں نے اسے پکارا اور کہا کہ اللہ نے یحییٰ ایک بیٹا آپ کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ بڑا تعجب ہوا کہ واشتعل الراس شیبا، میرے سر کو دیکھو بال سفید ہو گئے، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی اس عمر کی حد سے گزر چکی جب اولاد کی پیدائش ہوتی ہے۔ قال کذالک، فرشتوں نے کہا ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک، تیرے پروردگار کا حکم یہ ہے، اور وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور زکریا آپ اس پہ غور نہیں کرتے کہ آپ پر بھی تو ایسا وقت گزرا ہے جب دنیا میں آپ نہیں تھے اور پھر اللہ نے آپ کو پیدا، اپنے آپ پہ غور کرو۔ اسی لیے قرآن میں اللہ اپنی تعریف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا بہت ہی ایسے ناپاک پانی سے، فجعلناہ فی قرار مکین، اور پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پر رکھا، اور پھر ہم نے رکھا فقدرنا، ہم نے رکھا ایک خاص مدت متعین کر کے، اور اللہ کہتے ہیں فقدرنا، ہم نے اسے محفوظ رکھا تھا، فنعم القادرون، لوگوں ہم کتنے ہی اچھے قدرت والے ہیں۔ ہماری قدرت کو دیکھنا ہو تو اس بچے کی پیدائش پر غور کرو کہ کس طرح اللہ نے اس کو محفوظ رکھا، اور خود اپنی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے فنعم القادرون، ہم دیکھو تو کیسے زبردست قدرت والے ہیں، وہ نہ دینا چاہے اور ضائع کر دے اس چیز کو، کون ہے جو ہاتھ رکھ سکے اور کون ہے جو اس سے پوچھ، اور دیتا ہے۔ اور اولاد کے سلسلے ایسے ہی چلتے ہیں، اس کے خود اللہ نے اپنی تعریف کی اور فرمایا فنعم القادرون، کیا یہ اچھی قدرت والے ہیں۔ ایسے ہی الفاظ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے استعمال کیے سورہ صافات میں، اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نوح، اور ہم سے حضرت نوح علیہ السلام نے فریاد کی، اس نے ہمیں پکارا اپنی مشکلات اور مصائب میں، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، لوگوں کیا ہی اچھے ہیں ہم جو لوگوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں، لوگوں کیا ہی اچھے ہیں ہم جو اپنے بندوں کی فریاد کو، اپنے بندوں کی پکار کو سنتے ہیں۔ نعم المجیبون کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہی اچھی ذات ہے جو اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتی۔ نعم المجیبون، کیا ہم کیا ہی اچھے ہیں جو اپنے بندوں کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔
جو کچھ انہوں نے کہا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو سن لیا. ایک جگہ فرماتے ہیں نجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، اور جو بہت بڑی تکلیف نے اسے اور اس کے اہل خانہ کو پریشان کر رکھا تھا، ہم سے جس سے نوح علیہ السلام کو اس بڑی تکلیف سے نجات دی. اللہ اپنے متعلق یقین دلاتا ہے کہ جتنی بھی زندگی کے مصائب اور تکالیفیں ہم سے کہو، ہم سے مانگو، ہم اسے دور کرنے والے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ بتائی، اور حدیث میں بھی آتی ہیں چیزیں، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ الاسماء الحسنی، لوگوں یہ جتنے اچھے نام ہیں یہ تمہارے پروردگاری کی تو ہیں. فادعوہ بہا، سو ان میرے ناموں کے ذریعے مجھ سے دعا مانگو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جس چیز میں خدا سے دعا مانگنی ہے اللہ کے ناموں پر غور کرے، اور اللہ کے ناموں پر غور کر کے سوچے کہ میرے اس مسئلے کا تعلق خدا کی فلاں صفت سے ہے. بس اللہ کی اس صفت کو پکارے، اللہ کی اس صفت کو بار بار کہے، اللہ کے وہ نام بار بار پڑھے. علم ہے، تعلیم ہے، اس میں مسئلہ آ رہا ہے، ذہن کام نہیں کرتا، پیسے نہیں ہیں، اور کوئی مشکل پیش آ گئی، اللہ کے ناموں پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا اظہار فرمایا ہے. اللہ کی کون سی صفت ہے جو علم سے متعلق ہے؟ وہ اللہ کا نام علیم ہے، علم دینے والا، خبیر ہے، خبر دینے والا. اللہ کے اس نام کو بار بار پڑھے، یا علیم یا خبیر یا علیم یا خبیر. اللہ کہتا ہے فادعوا بہا، میرے ناموں کے ذریعے مجھے پکار. اس لیے آدمی سوچے کہ وہ اللہ کے علاوہ جس کا بھی نام جپتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے کفر اور شرک کی بحث میں پڑھیں، اس سے پوچھے کہ میرے بھائی جس کو بھی تم پکارتے ہو اور جس سے بھی مدد مانگتے ہو، کیا وہ مدد مانگنا فرض اور واجب ہے؟ یقیناً نہیں. اور اللہ سے مدد مانگنا فرض ہے، اللہ سے مدد مانگنا ضروری ہے. تو کیوں نہ ہم اس چیز پر آئیں جو اللہ نے فرض اور واجب قرار دی ہے، اور وہ اللہ کے نام ہے. اسی طرح انسان کو رزق کی تنگی ہے. دیکھیں انسان اللہ کی صفات میں سے کون سی صفت ہے جو رزق کے متعلق ہے؟ رزاق اللہ کا نام ہے، وہاب اللہ کا نام ہے، عطا فرمانے والا. بار بار کثرت سے پڑھے یا وہاب یا رزاق، بار بار پڑھے، یعنی اللہ کی جو صفت ہے اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارے. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست تسبیح بتائی. کوئی کسی کو بتا دے تو لوگوں کو بڑی قدر ہوتی ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا تھا، حضرت ساری زندگی جو بتا گئے تھے میں کرتا رہا ہوں. اور بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے اوراد اور وظائف میں، یقیناً وہ بھی ہوں گے اپنی جگہ پر، اس کی نفی نہیں کرتے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ بتایا اس سے بڑا وظیفہ بتانے والا کون ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا دیں اس کی قبولیت میں شک کس کو ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا، اور اسماء بنت عمیر بڑی تکلیف کی زندگی گزری. اسماء رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی تھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، اور جعفر رضی اللہ عنہ 10 سال بڑے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جعفر سے بڑی محبت تھی، بڑا تعلق تھا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے والد اپنی خلافت کے زمانے میں کسی بات پر ہمیں نہ کر دیتے تھے کہ نہیں ہو سکتا، تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی حربہ نہیں رہتا تھا اپنے خاندانی معاملات میں کہ ہم ان کے بھائی جعفر کی اولاد سے کہیں. اور جعفر کے بیٹے عبداللہ جب آتے تھے ہم ان سے کہتے تھے، وہ ہم سے چھوٹے تھے لیکن عبداللہ ابن جعفر کو دیکھ کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بازو پھیلا دیتے تھے کہ بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجا ہے. اور عبداللہ جو کچھ کہتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ چپ کر کے مان جاتے تھے، کہتے تھے بھائی کی یاد آتی. یہ بھائیوں کا تعلق ہے، یہ محبت ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی جعفر کی
شادی ہوئی اسما بنت عمیس سے، مکہ سے ہجرت کی، حبشہ چلے گئے، حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ عورتوں کا یہ 3 مرتبہ گھر بنانا، مکہ میں گھر بنانا، حبشہ میں گھر بنانا، پھر واپس آ کے مدینہ طیبہ میں گھر بنانا، اور ابھی پہنچی تھی مدینہ منورہ کہ اگلے سال سے جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور خاموشی سے اٹھے اور جعفر کے گھر چلے گئے اور جعفر کے بچوں کو چمٹایا اور پیار کرنے لگے۔ تو حضرت اسما رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی ایسے طریقے پہ نہیں آئے اور گئے ہوئے تھے شور جنگ پہ۔ میں نے کہا اللہ کے رسول جعفر کی شہادت ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا، چچا زاد بھائی تھے اور رو پڑے، اور پھر باہر چلے گئے اور لوگ جو جمع تھے ان سے کہا کہ جعفر کے بچوں کا خیال رکھنا، ان کے والد کی شہادت ہوگی۔ 3 دن بعد آئے اور مجھ سے کہا اسما بالکل نہیں گھبراؤ، جعفر کی شہادت ہو گئی، خدا کی قسم جعفر کی اولاد دنیا اور آخرت دونوں میں ان کا خیال رکھوں گا۔ اتنی بڑی بات کہی جعفر رضی اللہ عنہ کے لیے، کسی کے لیے اتنی بڑی بات نہیں کی۔ جعفر کی اولاد یہ جعفری اب تک زندہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں ان کا خیال رکھوں گا قیامت میں بھی اور ان کا خیال رکھوں گا دنیا میں بھی۔ جعفر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اسما بیوہ ہو گئی۔ اسما رضی اللہ عنہ کا دوسرا نکاح ہوا ہے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تیسرا نکاح ہوا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے کہا کہ میرا خیال ہے اسما میرے بعد چوتھے نکاح کے لیے تمہیں معاویہ کہیں گے تو نہ کرنا نکاح، میری خواہش ہے کہ جنت میں آپ میرے ساتھ رہیں، آپ میری بیوی بھی ہیں اور اس سے پہلے بھابھی بھی تھیں، میں آپ کا ہمیشہ احترام کرتا رہا ہوں۔ اسما رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے، تو انہوں نے کہا کہ بس بہت دنیا دیکھ لی، اب جی چاہتا ہے اللہ کی عبادت کروں، چنانچہ وہ 20 دن بعد ہی انتقال کر۔ اتنے مسائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول بہت تکلیف ہو گئی، آپ کوئی چیز بتا دیجئے میں وہ پڑھتی رہوں اور یہ غم اور دکھ حل ہوتے رہیں، اس سے بڑا وظیفہ کون بتا سکتا تھا؟ فرمایا اسما یہ پڑھا کرو اللہ اللہ ربی، اللہ اور اللہ ہی یقیناً میرا پروردگار ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ بس یہ جملہ بتا دیا۔ یہ بڑے مشکلات، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اور اللہ ہی میرا پروردگار ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی۔ اسما رضی اللہ عنہ سجدہ کرتی تھی نماز میں، اس سے یہ پڑھتی تھی آپ اپنی زندگی کے اوقات میں وقت نکالیے، 2 نفل پڑھا کیجئے، لمبی رکعتیں پڑھیے، لمبے رکوع کیجئے، لمبے سجدے کیجئے، دیر تک اللہ سے سجدے میں یہ دعا مانگیے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اور اللہ ہی میرا پروردگار ہے، مطلب یہ ہے کہ وہی میرا مالک ہے، یقیناً وہی مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ لا اشرک بہ شیئا، شیطان میرے ذہن میں یہ ڈالے کہ فلاں مشکل حل کر دے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، میں اپنے رب کے ساتھ بالکل شرک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ لوگوں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اس آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم اس کو مسلسل پھیلا رہے ہیں۔ زمین کے متعلق کہا ہے کہ لوگوں نے غور نہیں کیا، نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، اس زمین کو ہم کناروں سے کاٹ رہے ہیں۔ اب تک قرآن کی آیات سمجھ میں نہیں آئی، اور ہے بھی کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے جا کر رکھیں کہ اللہ نے یہ کہا کیا ہے، کچھ بتائیں، کوئی سمجھ نہیں آتی، آج تک نہیں سمجھ آئی۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس آسمان کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر فرمایا وَالْأَرْض، اور زمین ہم نے اسے پھیلایا ہے، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، لوگوں کیا یہ اچھی ذات ہے جو زمین کو پھیلانے والی، خود اپنی تعریف کی، نعم القادرون، کیا یہ اچھی ذات ہے جو قدرت والی ہے، کیا یہ اچھی ذات ہے جو زمین کو پھیلاتی ہے، نعم المجیبون،
کیا یہ اچھی ذات ہے اللہ کی جو اپنے بندوں کی پکار کا جواب دیتی ہے؟ یہ اللہ بار بار لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ دیکھو مجھے پکارو، مجھے بلاؤ. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذو بذل الجلال والاکرام، جب بھی مصیبت آ جائے تو چمٹ جاؤ اللہ کے اس نام سے، بار بار پڑھو یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. پہاڑ ہل جاتا ہے اس سے. یہ اتنا مؤثر جملہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیرت ہوتی ہے، لوگ اسے پڑھتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں جی کوئی اور وظیفہ؟ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر وظیفہ کون بتا سکتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی مشکل میں پڑ جاؤ، سورہ توبہ کی آخری آیات میں سے ایک آیت اس کی تلقین فرما دی. فرمایا صبح و شام یہ پڑھا کرو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میرا پروردگار میری مشکلات کے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے جس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں بندگی کو. علیہ توکلت، میں نے اس رب پر بھروسہ کیا، وہ رب العرش العظیم. اور عرش جیسی بڑی مخلوق کا مالک وہ ہے جو اسے پالتا ہے عرش کو. میرا پالنا اس کے لیے کیا دشوار ہے؟ میرے مصائب اور تکالیف حل کرنی کیا اس کے لیے دشوار ہے؟ اس لیے ہمیشہ اللہ کو اس طرح سے پکارے، ان دعاؤں اور ان ناموں کے ذریعے جو کتاب و سنت میں آئے ہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق.